अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त मेरे हाथों में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तफसीर मारिफुल कुरान है। इसकी जिल्द नंबर 7 है और इस वक्त मैं मुताला कर रहा हूँ सूरह सबा का। इसमें दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुछ बातें फ़रमाई हैं जो अल्लाह के नबी भी थे और हुक्मरान भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया है अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह फरमाते हैं अपनी तरफ निस्बत करके कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम कर दिया था। इसलिए उनके लिए अल्लाह ने लोहा नरम कर दिया था कि अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे से ज़िरहा बनाने की सनअत सिखाई थी। ये इससे पहले सूरह अंबिया में अल्लाह ने फरमाया है अल्लमनाहु सनअत लबूसिन कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे से ज़िरहा बनाने की सनअत सिखाई थी। और यहाँ सूरह सबा में दूसरी बात उसके बारे में फरमाई है कि उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था। आगे अल्लाह फरमाते हैं अनअमल साबिगात, और हमने उनको ये हुक्म दिया था कि लोहे से कुशादा कुशादा ज़िरहे बनाओ। यानी सनात भी अल्लाह ने सिखाई, फिर ज़िरहा बनाने का तरीक़ा भी अल्लाह फरमाते हैं हमने सिखाया। वक़द्दिर फ़िस्सरदे, और अल्लाह फरमाते हैं हमने उन्हें ये भी हुक्म दिया था कि ज़िरहा की कड़ियाँ अंदाज़े से जोड़े। इन आयात से पता चलता है कि लोहे से चीज़ें बनाने की सनअत, लोहे से चीज़ें बनाने का हुनर, ये अल्लाह ने सिखाया था उनको, और अल्लाह ने इसकी निस्बत बार बार अपने तरफ की है। ये है आयतें। यहाँ पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब टॉपिक बनाया है कि ये जो हुनर है, जो सनात है, जो हिरफत है, ये बड़ी फ़जीलत वाली चीज़ है। ये उन्होंने उन्वान क़ायम किया। अब मैंने ये उन्वान पढ़ा कि हुनर फ़जीलत वाली चीज़ है, सनात फ़जीलत वाली चीज़ है, तो मैं तो हैरान रह गया अपने माशरे के रवैयों पर कि हमारे माशरे में तो जो अफराद हुनरमंद है या जिनके बाप दादा ने हुनर इख्तियार किया था, मसलन वो मट्टी से चीज़ें बनाते थे या लकड़ी से चीज़ें बनाते थे या वो लोहे से चीज़ें बनाते थे या सोने से चीज़ें बनाते थे, तो जो हुनरमंद अफराद थे हमारे माशरे में तो उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा गया, बल्कि उन लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा गया जिनके बाप दादा के हाथों में कोई हुनर नहीं है। और इससे आगे एक कदम हमने उठाया है कि उसी हुनर को हमने उन लोगों का नसब बना दिया है कि भाई ये फ़लाँ बरादरी के हैं, फ़लाँ कबीले के हैं, और हमारी पश्तो ज़बान में कहते हैं ये फ़लाँ कौम के हैं, फ़लाँ नस्ल के हैं। तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सूरह सबा की तफसीर में यहाँ इन्वान क़ायम किया, ये तो बड़ा अजीब है कि सनअत बड़ी फ़जीलत वाली चीज़ है, हुनर बड़ी फ़जीलत वाली चीज़ है। और यहाँ उन्होंने लिखा है तो मैं हैरान हो गया कि हम लोगों ने अपने दीन से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, बल्कि हमने दुनिया की तालीम से भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। आज चीन और जापान अगर पूरी दुनिया के माशी देव बने हुए हैं तो सिर्फ़ इसी वजह से कि उनके अफराद के हाथों में हुनर है, और यहाँ हमारे अफराद के हाथों में हुनर है, लेकिन हमने इसी हुनर को उनका नसब भी बना दिया है और इसी हुनर की बुनियाद पर उनको अपने से कम दर्जा भी समझते हैं। उनका ख़ानदान बना दिया और फिर उनके ख़ानदानों को अपने ख़ानदानों से कम दर्जा समझते हैं। तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इन आयात से साबित हुआ कि ज़रूरत की अशिया की जो सनात है, ये ऐसी चीज़ है कि हक़ ताला ने ख़ुद इसकी तालीम देने का एहतिमाम फरमाया है। यानी ये बात है कि दुनिया में जितने हुनर आए हैं उनकी तालीम ख़ुद अल्लाह ने दी है। अब आप बताएं, जो लोग हुनर को या हुनरमंद अफराद को कम तर समझते हैं,
تو کیا یہ اس وحی کو کمتر نہیں سمجھتے یا اللہ کی اس تعلیم کو کمتر نہیں سمجھتے جو اللہ نے اس ہنر کی خود دی ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے لکھا، اور اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو ہنر اللہ نے خود سکھایا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھانا اسی آیت سے ثابت ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی سے کشتی بنانے کی صنعت سکھائی گئی اللہ کی طرف سے، وہ قرآن میں ہے اس کے بارے میں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ مفتی صاحب نے لکھا، سامنے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ہم بتلاتے ہیں اسی طرح بناؤ، یعنی لکڑی سے کشتی کس طرح بناتے ہیں یہ ہنر اللہ نے خود حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا روایات سے ثابت ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا، الطب النبوی کے نام سے ایک کتاب ہے جو امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی کی طرف نسبت کے ساتھ چھپی ہے، یعنی اس کتاب کو حافظ شمس الدین ذہبی صاحب نے لکھا، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں، جتنے ہنر ہے انسانی زندگی کے لیے، مثلا مکان بنانا، جس کو ہمارے معاشرے میں ہم پشتو میں گیلکار کہتے ہیں، جو معمار ہوتا ہے کہ گھر کیسے بناتے ہیں، اینٹوں سے، گاڑے سے، سیمنٹ سے مکان بنانا، کپڑا بننا، تار سے کپڑے بناتے ہیں، ہمارے پشتو میں اس کو جولا بولتے ہیں۔ تو یہ جو کپڑے بنانا ہے، درخت بونا، درخت اگانا، کھانے کی چیزیں تیار کرنا، حمل اور نقل کے لیے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا، کہتے ہیں یہ تمام ضرورتی ہنر، تمام ضروری صنعتیں اور ضروری ہنر اللہ تعالیٰ نے، یہ سنیں، یہ تمام ہنر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ جس وحی کے ذریعے اللہ نے نماز سکھائی ہے، جس وحی کے ذریعے اللہ نے روزہ اور زکوٰۃ ہمیں سکھائے ہیں، جس وحی کے ذریعے اللہ نے ہمیں حج سکھائے ہیں، اسی وحی کے ذریعے اللہ نے یہ ہنر بھی پیغمبروں کو سکھائے۔ یہ ہنر پیغمبروں نے کیے، تعلیم اللہ نے دی۔ تو میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہنر مندوں کو یا ہنر کو ذلت کی نگاہ سے کیوں دیکھا گیا؟ یہی باب مفتی شفیع صاحب نے یہاں پہ باندھا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 262 ہے، جلد نمبر 7 سورہ سبا میں عجیب مفتی صاحب نے لکھا، آپ غور سے سنیں کہ صنعت پیشہ لوگوں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے، ہنر مند لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا گناہ ہے۔ اب ادھر عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، کاش ہمارا معاشرہ، خصوصاً پختونوں کا معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ اس کو سمجھے۔ یہ لکھا، عرب میں مختلف آدمی مختلف صنعتیں اختیار کرتے تھے، عربوں میں بھی ہنر مند تھے، کسی صنعت کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھا جاتا۔ عربوں میں یہ کمی نہیں تھی کہ ہنر کو یا ہنر مند کو حقیر یا ذلیل سمجھے، اور پیشہ و صنعت کی بنیاد پر کسی شخص کو کم یا زیادہ نہ سمجھا جاتا تھا۔ آگے لکھا ہے، نہ پیشوں کی بنیاد پر کوئی برادری اور قوم بنتی تھی۔ عربوں میں بھی پیشے کے اعتبار سے قومیں نہیں تھی۔ پھر لکھا، پیشوں کی بنیاد پر برادریاں بنانا، قومیں بنانا، اور بعض پیشوں کو بحیثیت پیشہ حقیر و ذلیل سمجھنا، یہ کہاں کی روایت ہے؟ مفتی صاحب نے لکھا، یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی پیداوار ہے۔ ہاں، یہ ہنر کی وجہ سے قوم بننا کہ وہی ان کے باپ دادا نے یہ ہنر اختیار کیا، لہٰذا اب یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے۔ شادی بیاہ کے وقت پوچھتے ہیں تمہارا قوم کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ ہنر تو اختیار نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پیشے کو حقیر سمجھنا اور پیشے کی بنیاد پر قوم بنانا، کہتے ہیں یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی پیداوار ہے۔ ان کے ساتھ رہنے سہنے سے، ہندوؤں کے ساتھ رہنے سہنے سے مسلمانوں میں بھی یہ اثرات قائم ہو گئے، اور مسلمانوں نے، خصوصاً ہمارے پختونوں نے بھی ہنر کی وجہ سے قومیں بنائیں، برادریاں بنائیں، اور پھر اسی ہنر کو ذلت کا معیار سمجھا۔ تو میرے بھائیوں، میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ ہم نے نہ جدید علوم سے کچھ سیکھا، کہ جدید علوم تو یہی ہے کہ جن قوموں کے ہاتھوں میں ہنر ہے، صنعت ہے، چائنا لے لیجئے، جاپان لے لیجئے، وہ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں، نہ ہم نے اپنے دین سے کچھ سیکھا۔ یہ جہالت ہے، صرف اور صرف جہالت ہے۔ ہم نے ہنر کی توہین کی ہے، ہم نے ہنرمندوں کی توہین کی ہے۔ اس پر ہمیں رب سے بھی معافی مانگنی ہے اور ان لوگوں سے بھی جن کی ہنر کی وجہ سے ہم نے توہین کی ہے۔ اگر ہم نے ہنر کی توہین نہ کی ہوتی، آج ہم باٹا اور سروس کے جوتے نہ پہنتے، بلکہ ہمارے اس سرزمین پر جوتے بنانے کی اپنی فیکٹریاں ہوتی۔ اگر ہم نے ان ہنرمندوں کی توہین نہ کی ہوتی جو کپڑے بناتے تھے، تو آج ہمارے کپڑے کہیں اور سے نہ آتے، ادھر ہماری سرزمین پر ٹیکسٹائل کے بڑے بڑے فیکٹریاں ہوتی۔ یہ خصوصاً میں پختون معاشرے سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے بہت بڑی توہین کی ہے، اس پر رب سے بھی توبہ ہے اور اس پر ان لوگوں سے بھی معافی مانگنی ہے جن کے ہم نے توہین کی ہے۔ یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔